اس کے بعد آیت نمبر 50 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، اور میں تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہارے لیے ان چیزوں میں سے بعض کو حلال کر دوں جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نشانی لے کر آیا ہوں، پس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو۔ وَمُصَدِّقًا، واو کا معنی کیا؟ اور مصدقاً، اس لفظ کا تعلق کس سے ہے؟ گزشتہ آیت میں انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم سے ہے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں اور میں تمہارے پاس تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں۔ وَمُصَدِّقًا، تو مصدق جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ تصدیق کرنے والا، اسم الفاعل ہے۔ تصدیق کرنے والا کس چیز کی؟ لما بین یدی من التوراۃ، اس تورات کی جو مجھ سے پہلے ہے۔ لما دو الفاظ ہیں، لام اور ما۔ لام کا معنی کیا؟ کے لیے، کے واسطے۔ ما اسم موصول ہے جو کے معنی میں۔ بین یدی، اس کا معنی کیا ہے؟ میرے سامنے، مجھ سے پہلے۔ من التوراۃ، مجھ سے پہلے کیا ہے؟ وہ کیا چیز ہے جو مجھ سے پہلے ہے اور میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں؟ وہ تورات ہے، یعنی کہ تورات مجھ سے پہلے نازل ہوئی ہے، میں اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کی تائید کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وَلِأُحِلَّ، اور میں اس لیے آیا ہوں، لِأُحِلَّ سے پہلے بھی یہ لفظ مقدر ہوگا جئتکم، اور میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں تاکہ، لام تعلیل ہے، تاکہ احل، میں حلال کروں۔ یہ اصل میں تھا احلو، فعل مضارع واحد متکلم، میں حلال کرتا ہوں، میں حلال کروں گا، لیکن لام کے اوپر زبر آئی ہے کیونکہ لام تعلیل کے بعد ان ہے۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، اور تاکہ میں حلال کروں، لکم تمہارے لیے، تمہاری خاطر۔ کیا حلال کروں؟ بعض الذی، اس میں سے کچھ، الذی جو اسم موصول ہے، حرم حرام کیا گیا ہے، فعل ماضی ہے، مجہول کے لیے ہے، واحد کے لیے ہے، جو حرام کیا گیا علیکم تمہارے اوپر، تم پہ۔ وجئتکم بآیۃ من ربکم، اس کی وضاحت اوپر ہو چکی ہے، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک عظیم نشانی لے کر آیا ہوں۔ فاتقوا اللہ، پس، فا کا معنی کیا ہوگا؟ پس، فا کے بعد کیا؟ اتقو۔ اتقو کیا ہے؟ فعل امر ہے، جمع کے لیے ہے، واحد کیا ہوتا ہے؟ اتقی، تو ڈر جا۔ اتقو، تم سب ڈر جاؤ، تو تم سب ڈرو کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ وَأَطِيعُونِ، اور میری اطاعت کرو۔ اطیعونی، یہ اصل میں دو الفاظ ہیں، اور نون کے بعد یا ہے جو فی الحال نظر نہیں آ رہی، لیکن نون کے نیچے جو زیر ہے یہ بتا رہی ہے، دلالت کر رہی ہے کہ اس کے بعد یہاں پہ یا بھی موجود ہے۔ وَأَطِيعُونِی، اطیعو فعل امر ہے جمع کے لیے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ اطیع، تو اطاعت کر، تو بات مان لے۔ اطیعو جمع کے لیے ہے، تم سب بات مان لو، تم اطاعت کرو، تو نی میری۔ اللہ رب العزت اس آیت نمبر 50 میں بیان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب رسول بن کر آئے تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں اس تورات کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو مجھ سے پہلے ہے، میں اس کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو اس کی تائید کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو میرا اس کی تائید کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اسی سلسلے کی ایک کڑی ہوں،
جو سلسلہ پہلے سے اللہ رب العزت نے قائم کر رکھا ہے جی جو دین موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اسی دین کا میں پیروکار ہوں البتہ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ تمہارے اوپر جو چیزیں حرام کی گئی تھیں ان میں سے چند چیزوں کو میں حلال قرار دوں گا. اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے کچھ احکام کو منسوخ کر دینا یہ پہلی شریعتوں میں بھی موجود تھا. تورات کے کئی احکام انجیل نے آ کر کیا کیے ہیں؟ کینسل کیے ہیں، منسوخ کیے ہیں. ایسے ہی اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے کچھ احکام کو منسوخ کیا ہے اور اس بات پہ یہودی اعتراض کیا کرتے تھے جبکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں جس پہ اعتراض کیا جائے. اللہ کا واضح فرمان ہے ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها ہم جس آیت کو بھی منسوخ کر دیں اس جیسی آیت لے کر آتے ہیں یا اس سے بہتر لے کر آتے ہیں. تو اللہ رب العزت کئی احکام کو نازل کرتے ہیں بعد میں منسوخ کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا کہ یہ حکم مناسب نہیں ہے بعد میں پتہ چلا اور اللہ نے کینسل کر دیا منسوخ کر دیا. یہ غلط فہمی ہے. جب اللہ نے یہ پہلا حکم جو اب منسوخ ہونے جا رہا ہے نازل کیا تھا اللہ کو اسی وقت معلوم تھا کہ میں نے یہ کب منسوخ کر دینا ہے. تو اللہ نے نازل کیوں کیا؟ کیونکہ جس زمانے کے لیے نازل کیا اس زمانے کے لحاظ سے وہ پہلا حکم مناسب تھا اور جب اس حکم کو واپس لے لیا نیا حکم نازل کیا تو آئندہ زمانے کے لیے نیا حکم مناسب ہے. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ تو اللہ رب العزت نے یہودیوں پہ کئی چیزیں حرام کر دی. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ان پہ کئی پاک چیزیں حرام کر دی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ سارے کے سارے کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے سوائے ان کھانوں کے جو خود یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے. تو اللہ رب العزت نے ان حرام قرار دیے گئے کئی کھانوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حلال قرار دیا. وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ ایک دفعہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے نبی مان لو کیونکہ میں تمہارے پاس بڑی عظیم نشانیاں لے کر آیا ہوں. نشانیوں کا تذکرہ کرنے سے پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے پاس نشانیاں لے کر آیا ہوں. نشانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد پھر کہہ رہے ہیں میں تمہارے پاس بڑی عظیم نشانیاں لے کر آیا ہوں اور یہ نشانیاں کس کی طرف سے ہیں؟ تمہارے رب کی طرف سے. یعنی کہ اگر تم اس رب کو رب مانتے ہو تو اس کی طرف سے نازل کردہ ان نشانیوں کو بھی مان لو. فاتقوا اللہ بس اللہ سے ڈرو. یعنی کہ میں نشانیاں لے کر آیا ہوں ان نشانیوں کے آ جانے کے باوجود اگر تم میرے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ کہیں اللہ کا تمہارے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے کہیں اللہ تمہیں پکڑ نہ لے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں اور یہ وہ حکم ہے جو اللہ نے ہر قوم کو دیا ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ اوتوا الکتاب من قبلکم وإیاکم ان اتقوا اللہ ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی وصیت کی تھی انہیں بھی آرڈر دیا تھا اور تمہیں بھی آرڈر دے رہے ہیں کہ تم سب اللہ سے ڈرو. وَأَطِيعُونِي اور میری اطاعت کرو. عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میری اطاعت کرو. ڈرا کس سے جائے گا؟ اللہ رب العزت سے. اور اطاعت کس کی جائے گی؟ نبی کی بھی اور اللہ رب العزت کی بھی. اطاعت اللہ کی بھی کی جاتی ہے اللہ کے نبی کی بھی کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ مسلمان اللہ رب العزت کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ کے احکام کہاں پہ آئے ہیں؟ قرآن کریم میں. اور مسلمان نبی علیہ السلام کی بھی اطاعت کرتے ہیں. اور آپ کے فرامین کہاں ہیں؟ آپ کے آرڈرز کہاں ہیں؟ احادیث میں، آپ کی سنت میں. تو قرآن پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے
اور نبی علیہ السلام کے ان فرامین اور آرڈرز پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے جو احادیث کی شکل میں موجود ہے. کامیاب وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے, اللہ کے رسول کی اطاعت کرے. جو صرف اللہ کی اطاعت کرے, اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرے, وہ اللہ کی اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکتا.